التلوث، تلوث کا مطلب ہے بیٹا گندگی، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آ جائے، پہلی آپ کی ہیڈنگ ہے دفن النفایات. دفن النفایات کا مطلب ہے یہ جو ہم کوڑا کرکٹ اپنا ڈمپ کرتے ہیں نا، دفن کرتے ہیں زمین میں، ٹھیک ہے. آپ ساتھ ہو بیٹا؟ معظم، آپ بیٹا کلاس تو نہیں چھوڑ گئے؟ جی بیٹا آپ ساتھ ہو؟ جی جی میم. تو بیٹا وہ ایچ ایم کون ہے؟ ان کی کلاس کیوں نہیں جوائن ہو رہی؟ حالانکہ میں نے لنک تو دے دیا ہے. آپ کی ہوگی تو ان کی کیوں نہیں ہوئی؟ ایچ ایم ارجن ہے، معلوم نہیں. چلیں میں نے لیسن کھولا ہوا تھا ایکچولی، میں آپ کو پڑھا رہی تھی، چلیں دیکھ لیتے ہیں اگر وہ بھی آ جاتے ہیں. بہرحال دفن النفایات، ٹھیک ہے. آپ کا پہلا جو ٹاپک ہے بک کے اندر وہ التلوث ہے، الوحدۃ الخامسۃ عشر، 15 یونٹ جو ہے وہ آپ کا تلوث ہے. تلوث کا مطلب ہے گندگی، ٹھیک ہے. دفن النفایات، نفایات ہوتا ہے کوڑا کرکٹ، دفن اس کو کرنا مطلب اس کو دفنانا، زمین بوس کر دینا، اسے زمین میں کہیں پہ ڈمپ کر دینا، جیسے ہم کوڑا جلا رہے ہوتے ہیں فار ایگزامپل، یا کسی جگہ پہ جا کے ہم لوگ بالکل شہر سے باہر اکٹھے کرتے جاتے ہیں. احمد اور عبداللہ، ایک کریکٹر ہے احمد اور ایک ہے عبداللہ. احمد کہتا ہے انا قادم من المستشفى، کہ میں ہسپتال سے آ رہا ہوں. مستشفیٰ کیا ہے؟ ہاسپٹل. کنت فی زیارت ابن صدیقی صالح، وہ کہتا ہے کہ میں وہاں پہ جو ہے نا زیارت کرنے گیا تھا اپنے دوست ابن صدیقی، اپنے دوست صالح کے بیٹے کی، ٹھیک ہے. انہ مصاب بالسرطان، اس کو کیا ہوا ہے؟ کینسر ہوا ہے، اس کو جو ہے کینسر ہوا ہے. بالسرطان، سرطان کہتے ہیں کینسر کو. عبداللہ وکیف حالہ الآن، عبداللہ کے احمد سے پوچھتا ہے کہ اب اس کا کیا حال چال ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے. احمد انتشر المرض فی جسمہ، انتشر کا مطلب ہے انتشار سے پھیل جانا، المرض بیماری، فی جسم اس کے جسم کے، بیماری اس کے جسم میں پھیل گئی ہے. عبداللہ کیا کہتا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. احمد آگے سے کیا کہتا ہے؟ کثرت امراض السرطان فی بلدنا، وہ کہتا ہے کہ جو کینسر کی بیماری ہے، مرض ہے، کثرت وہ پھیل گئی ہے، بڑھ گئی ہے، فی بلدنا ہمارے ملک میں. وہذا الامر، اور یہ جو معاملہ ہے یہ یحیرنی کثیرا، مجھے بڑا حیرت میں ڈالتا ہے. مزم بیٹا آپ ساتھ ہو؟ میں تو ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. آپ کے پیچھے آواز نہیں آئی تھی، میں نے کہا کہیں آپ لیو نہ کر جاؤ بیچ میں. عبداللہ، نہیں نہیں. عبداللہ فرماتا ہے صدق، کہ بالکل آپ نے سچ کہا. فقد مات فی مدینتنا، کہ مر گیا، فی مدینتی ہمارے شہر میں، وحدہا عدد کبیر، کہ ہمارے ایک اکیلے شہر میں، فقد ماتا مرے، عدد کبیر بے تحاشا لوگ مر گئے، کافی تعداد میں، خلال شہر واحد ایک ہی مہینے میں. وہ کہتا ہے کہ آپ کی بات بالکل سچی ہے کہ ہمارے ایک اکیلے شہر میں جو ہے کافی تعداد میں لوگ مر گئے ہیں ایک ہی مہینے کے اندر کینسر سے. احمد ذکرت الصحف، کہ یہ اخبار میں بھی آتی ہیں باتیں، انہ ہناکا، اب کیا بات آتی ہے اخبار میں؟ انہ ہناکا نفایات مدفونہ فی بلادنا، کہ ہمارے ملک میں کوڑا کرکٹ دفنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. عبداللہ من این جاءت تلک النفایات، وہ پوچھتا ہے کہ یہ جو کوڑا کرکٹ ہے، کوڑ کباڑ ہے، یہ کہاں سے آیا ہے. احمد احضرت من بعض الدول الصناعیہ، وہ کہتا ہے کہ کچھ انڈسٹریل ملکوں سے ہمارے ملک میں لایا جا رہا ہے، لتدفن فی بلادنا، تاکہ ہمارے ملک میں اس کو دفنایا جائے. اب کچھ ملک ایسے ہیں بیٹا، میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں کہ وینزویلا نہیں، افریقہ کا ایک ملک ہے، وہ بھی ٹھیکے پہ نا دوسرے ملک سے گند، کوڑ کباڑ، پلاسٹک منگوا لیتا ہے اور ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ہماری زمین پہ نا اس کو دفنا دیں، جلا دیں.
حالانکہ پلاسٹک کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دفنا کر بھی جو ہے نا کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ زمین کا حصہ بن جاتا ہے اوبویسلی. پھر جب ہم کوئی پھل سبزی اگاتے ہیں یا نیچے جو زمین کے اندر پانی ہے وہ اس کے اندر پھر مل کے اس کو بھی گندا کرنا شروع کر دیتا ہے. بہرحال یہاں پہ اب گفتگو ہو رہی ہے. احمد کہتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بڑے انڈسٹریل ممالک ہیں جن کا کوڑا کرکٹ لا کے دفنایا جاتا ہے. عبداللہ کہتا ہے وَلِمَاذَا لَا تُدْفَنُ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ الصَّنَاعِيَّةِ، اور وہاں پہ ان انڈسٹریل ملکوں میں کیوں نہیں دفنایا جاتا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں. علیہ لَهُمْ أَرْضٌ مِثْلُنَا، کہ ان کی ہماری جیسی زمین نہیں ہے. احمد فرماتا ہے بلا، کہاں پہ چلا گیا؟ چلیں پیج نمبر اب ٹھیک ہے. من این جات تلک، عبداللہ اب اس نے پوچھا تھا کہ یہ ان کے اپنے ترقی یافتہ ممالک میں کیوں نہیں دفنایا جاتا، کہ ان کے پاس ہماری جیسی زمین نہیں ہے. احمد کہتا ہے بلا لہم ارض مثلنا، نہیں ہماری جیسی ان کی زمین ہے. ولیکن لدیہم، لیکن ان کے پاس منظمات، ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ ان کو اجازت نہیں دیتی. لا تسمح کا مطلب ہے اجازت نہ دینا، بتلوث البیئہ، کہ وہ اپنے ماحول کو گندا کریں. ٹھیک ہے، کہ ان کے پاس ایسی تنظیمیں ہیں، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے، جیسے پاکستان میں بھی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کو گندا کریں. وہ ہم یخافون علی شعوب، انہیں اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے خوف ہوتا ہے. عبداللہ کیا کہتا ہے وَلِمَاذَا لَا تَخَافُ عَلَى شُعُوبِنَا مِثْلَهُمْ، تو ہمارے وَلِمَاذَا لَا نَخَافُ عَلَى شُعُوبِنَا مِثْلَهُمْ، کہ ہم پھر اپنے لوگوں کے لیے ان کی طرح کیوں خوف نہیں کھاتے. وَتَكُونُ لَنَا مُنَظَّمَاتٌ، اور ہمارے لیے بھی کوئی ایسی تنظیمیں ہوں جیسے ان کی تنظیمیں، مثل منظماتم، جیسے ان کی تنظیمیں ہیں. احمد هذا ما يجب عمله، کہتا ہے کہ بالکل یہی ہونا چاہیے اصولاً. مطلب یہ ہے کہ اس کے ملک میں کوئی تنظیم نہیں ہے جو ایسا کام کرے، تو اس لیے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اپنا بھی گند وہاں پہ لا کر نہ ان کے ملک میں ڈمپ کرتے ہیں، وہاں پہ ڈال جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ادھر ہے ضع علامت صح او خطأ ثم صحح الخطأ، کہ یہاں پہ صحیح یا غلط کا نشان لگائیں، اور اگر غلط ہے تو اس کی تصحیح بھی کرنی ہے. صالح مصاب بالسرطان، کیا صالح کو کینسر ہوا تھا؟ معظم بیٹا کینسر صالح کو ہوا تھا؟ جی نہیں، سالے کو نہیں تھا ہوا. ہیلو، جی جی بیٹا میں سن رہی ہوں، کس کو ہوا تھا؟ عبداللہ کو ہوا تھا. نہیں، عبداللہ اور احمد تو آپس میں بات کر رہے تھے. اس نے کہا تھا کہ میں، یہ دیکھیں، احمد نے کہا تھا کہ میں ہاسپٹل سے آ رہا ہوں اپنے دوست صالح کے بیٹے کی زیارت کر کے، کیونکہ اس کو کینسر ہوا ہوا. تو بیسیکلی کس کو کینسر ہوا ہوا تھا؟ صالح کے بیٹے کو. سالے کے بیٹے. تو یہاں پہ ایک تو آپ ڈالیں گے خطا کا نشان، رونگ ہے یہ، اور ساتھ آپ لکھیں گے ابن صالح مصاب بالسرطان. اس کی کریکشن کیا ہوگی؟ ابن صالح مصاب بالسرطان. پہلے کا کیا ہے آنسر؟ جی ٹھیک. میری ونڈو، ایک تو غلط نشان لگائیں گے، اوپر سے لکھیں گے ابن صالح مصاب بالسرطان. ایک تو اس کا آنسر ہے خطا پہلے کا، اور دوسرا ابن صالح مصاب بالسرطان. اچھا، دوسرا جملہ کیا ہے آپ کا؟ مات فی المدینۃ عدد کبیر، کیا شہر میں کافی تعداد میں لوگ مرے؟ جی بالکل صح، یہ صحیح ہے. تیسرا کیا تھا؟ تیسرا تھا ذکرت الکتب والنفایات مدفونہ فی البلد، کیا کتابوں میں ذکر تھا کہ
کوڑا کباڑ جو ہے، گند جو ہے وہ شہر میں دفنایا جا رہا ہے، کیا اس نے کتابوں کا ذکر کیا ہے؟ نہیں، اس نے کس میں کہا تھا کہ یہ آ رہا ہے کہ جی ہمارے ملک میں جو ہے کوڑا کباڑ دفنایا جا رہا ہے؟ کس چیز میں اس نے پڑھا تھا؟ اخبار میں غالباً. اخبار میں پڑھا تھا، تو یہ غلط ہے، اور اس کا آنسر کیا ہے؟ ذکرت الصحف. یہ دیکھیں اسے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے، ذکرت الصحف ان هناك نفایات مدفونہ فی بلادنا. تو یہاں پہ کتب نہیں ہوگا، صرف کتب کو جو ہے نا آپ نے صحف کر دینا ہے. ٹھیک ہے؟ جی. ذكرت الصحف أن النفايات مدفونة في بلادنا. آگے لا تسمح بعض المنظمات بتلوث البیئہ. کچھ تنظیمیں ہیں جو کہ ماحول کو آلودہ کرنے سے منع کرتی ہیں، صحیح ہے غلط ہے؟ باہر کے ممالک میں، ہمارے ممالک. صح. تو صح ہے نا، کیونکہ اس نے صرف اتنا بات کی کہ تنظیمیں ہیں یا نہیں. آگے لا تسمح بعض الدول الصناعية تدفن النفايات في الدول الفقيرة، کہ جو انڈسٹریل ممالک ہیں وہ اپنا کوڑ کباڑ غریب ملکوں میں دفناتے ہیں. صح. صح. صح ہے خطا ہے؟ صح. صح. ٹھیک ہے، یہ غلط تھا. ایک منٹ، پتہ نہیں کیا. آگے بیٹا نیکسٹ پہ آ جائیں. رتب الجمل التالية كما وردت في الحوار. اب ان کی نا ترتیب دینی ہے. پہلا ہے جملہ رجع احمد من المستشفى، احمد ہسپتال سے واپس آیا، وقابل عبداللہ. بالکل ٹھیک ہے، احمد ہاسپٹل سے آیا تھا اور اس کی عبداللہ سے ملاقات ہوئی تھی. لیکن اب مجھے یہ بتائیں، دوسرا جملہ یہ ہے زار احمد ابن صدیقہ، یہ کہاں پہ فٹ ہو رہا ہے؟ من المستشفى کے بعد آئے گا. من المستشفى کے بعد آئے گا زار احمد ابن صدیقہ. ٹھیک ہے. اور اخبرہ ان ابن صالح مصاب بالسرطان، یہ کہاں پہ آئے گا؟ اور اس نے اس کو بتایا کہ جو صالح کا بیٹا ہے اس کو کینسر ہوا ہوا ہے. یہ قابل عبداللہ کے بعد آئے گا. ہاں، قابل عبداللہ کے بعد آئے گا. اچھا، ذهب احمد الى المستشفى، احمد ہسپتال گیا، یہ کہاں پہ آئے گا؟ سب سے پہلے آئے گا. سب سے پہلے آئے گا، بالکل ٹھیک. اور الذي انتشر المرض في جسمه، کہ بیماری اس کے جسم میں پھیل گئی ہے، یہ بالکل سب سے آخر میں آئے گا جملہ. اب پہلے ہے ذهب احمد الى المستشفى، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ زار احمد. پہلے بیٹا آئے گا نمبر 4، ادھر ترتیب لکھتے جاتے ہیں. جی. پہلے ہے 4، اس کے بعد احمد ہسپتال گیا، اس نے زیارت کی اپنے دوست کے بیٹے کی، زار احمد ابن صدیقہ 2، 4 کے بعد 2، اور 2 کے بعد یہ کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، زار احمد ابن صدیقہ، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پہلا 1، اس کے بعد
وقابل عبداللہ ہو گیا نا وقابل عبداللہ، یہ پہلے کا ہی حصہ ہے. اس کے بعد وہ اس کو بتاتا ہے ٹھیک وَأَخْبَرَهُ أَنَّ ابن صالح مصاب بالسرطان. جی. تیسرا اور پھر پانچواں، تیسرا اور پھر پانچواں. اس کو میں انگلش میں بھی کر دیتی ہوں. چوتھا، پھر دوسرا، پھر پہلا، سمجھ پھر جائیں گے تیسرا. وہ اسی میں. بیٹا سمجھ تو جائیں گے ہوپ فلی، لیکن پھر بھی میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی یہ اسکرین شاٹ لے کرنا تو یہ بھی گروپ میں شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر جن کو کوئی مسئلہ ہوگا وہ کلیئر بھی ہو جائے گا. یہ ترتیب ہے. چلیں نیکسٹ، مفردات. اب آپ نے جملے بنانے ہیں. یہ نا میں نے یہ کام دینا ہی آپ لوگ گھر پہ کریں گے اور یہ میرے ساتھ گروپ پہ شیئر کریں گے تاکہ مجھے پتا چلے جملے کیا بنا رہے ہیں آپ لوگ. یذکر کا مطلب کیا ہے؟ وہ یاد کرتا ہے، یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے. یہ خافو وہ ڈرتا ہے. ارض زمین، یدفن وہ دفنانا. کرتا ہے. یسمحو اجازت دینا. مٹانا، نہیں بیٹا وہ مٹانے والا یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ اجازت دینے والا ہے. ٹھیک ہے، سماح ہوتا ہے معاف کرنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مٹانا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ محو ہوتا ہے. ویسے جو مٹانا ہوتا ہے سماح ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا. ایک تو وہ میننگ ہے اور ایک ہے اجازت دینا. مصاب مبتلا ہونا. اب اس کے جملے آپ نے بنانے ہیں، آج آپ کا کام ہے اور یہ مجھے شام تک نا سب کا سبمٹ ہو جائے. یہ بھی آپ یہ دونوں کوشچن جو ہے نا آپ کا ہوم ورک ہے. مدفون دفنا، دفنا کا مطلب میننگ اس سے ویسے مانگے ہیں تو یہ آپ لوگ ڈکشنری سے دیکھ کے نا تو عربی میں میننگ بتائیں گے. ٹھیک ہے. یحیر حیران کر دینا، ویسے بتا رہی ہوں اردو میں، لیکن آپ نے اس کا عربی میں بالکل شارٹ میننگ ڈھونڈنا ہے. التلوث گندگی، آلودگی. سرطان کینسر. اور بیئہ ماحول، انوائرمنٹ جو آپ کا ہے. اور ماتا موت سے ہے. اصوات. اس کا میرے خیال سے تو آپ سے کوئی ویسے ہی آتا ہوگا، مدارس میں آپ سے پڑھیں. قلب النون الساکن تنوین میمن، کہ ہم نون جو ساکن ہیں اور جب تنوین کو میم میں تبدیل کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ اگر وہ بے سے پہلے واقع ہوں. جیسے یہاں پہ فنبتنا فیہا حبا، تو نون جو ہے بے سے پہلے واقع ہے تو اس کو ہم نے میم. اور یہ چھوٹی میم ویسے قرآن میں تو قرآن مجید میں تو ویسے ہی آلریڈی لگی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو میم کی طرح پروناؤنس کرنا. نہ وہ نون ہوتا ہے تو نہ میم پراپر ایکچولی تو ہوتی ہے. فنبتنا. واما من بخلا، یہاں پہ بھی بے سے پہلے نون ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ، تو یہاں پر بھی نون بے سے پہلے ہے. تو یہ تو آپ کو آتا ہے. اور وہاں پہ تنوین ہے علیم بذات الصدور، وہاں پہ بے سے پہلے تنوین ہے. ٹھیک ہے. چلیں فعل الامر من المعتل. فعل امر کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں کسی کام کا مخاطب کو حکم دیا جائے. حکم دیا جائے. اور من المعتل حرف علت کیا ہوتا ہے؟ جی حروف علت کتنے ہیں عربی زبان میں؟ حروف علت 3 ہیں، واو الف یا. اور یہ ٹھیک ہے، معطل یعنی کہ مثال اجوف ناقص ٹھیک ہے، مراد ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اجوف ناقص بالکل ٹھیک ہے. اور الف واو یا، یہ حروف علت طویلہ اور قصیرہ، فتحہ ضمہ کسرہ، یہ بھی حروف علت ہیں، یہ یاد رکھنے ہیں. فتحہ ضمہ کسرہ بھی ان کو شارٹ واولز کہا جاتا ہے، حروف علت قصیرہ، یہ جن کی حرکات بھی ہیں. اب یہاں پہ اگر آپ آ جائیں وعدہ،
ماضی ہے، پہلا اس کا کیا ہے؟ واو ہے، حرف علت. تو جب میں اس سے امر بناؤں گی تو کیا ہوگا؟ اس کو میں ہٹا دوں گی، مٹا دوں گی اس کو. ٹھیک ہے، تو عد ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اگر پہلا حرف علت ہو کسی بھی اس میں ماضی میں، جب اس کے امر بنانے آئیں گے تو اس کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے. وصلہ سے سل ہو گیا، وصفہ سے صف ہو گیا. اب آ جائیں دوسرے پہ. یہاں پہ حرف علت کہاں پہ ہے؟ درمیان میں. درمیان میں. یہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ ختم کر دیا جائے گا. قالا سے اگر میں فعل امر بنا رہی ہوں تو قل بن جائے گا. ناما سے نم، سارا سے سر. سارا کا مطلب کیا ہے؟ سیر کرنا رات کے وقت. سارا بیٹا کوئی راستہ اپنا لینا، چلنا. سارا علی الطریق، وہ راستے پہ چلا. قضا، اب اس کی حرف علت کہاں پہ ہے؟ آخر پہ، جا. آخر پہ. لیکن اب اس کو ہم نے جب ختم کرنا ہے نا تو آغاز میں الف لگانا ہے. یہ بات بھی یاد رکھنی ہے. جب حرف علت آپ کے پاس آخر میں ہوتا ہے نا تو آغاز میں وہ ریپلیس ہو کے الف آ جاتی ہے. میں اس کو حذف نہیں کہتی، گرامر تو حذف کہتی ہے. میں ہمیشہ بچوں کو کہتی ہوں کہ بیٹا یوں سمجھو کہ وہ اینڈ سے اٹھا کے نا آغاز میں ڈال دی ہے، اس کی شکل تبدیل کر کے. کیونکہ اب الف مقصورہ جو ہے وہ آغاز میں تو نہیں لگ سکتی، وہ الف کی شکل اختیار کر کے لگ سکتی ہے. قضا سے اقضی، سعی سے اسعى، دعا سے ادعو. ٹھیک ہے، اب ذرا یہ بنانا سٹارٹ کریں. یدعو سے ادعو، خافا سے خف، علا سے نہیں. مجھے یہ بتائیں ادھر حرف علت کہاں پہ ہے؟ آخر میں. تو کیا ہوگا؟ جی اعلی. اعلی، اعل. ٹھیک ہے. ینہا، اس کی ماضی بنائے، پہلے نہا بنا، الف مقصورہ آخر میں، یہ کیا ہوگا؟ انہا. الف مقصورہ نہیں سی، یہ الف مقصورہ تو نہیں، یہ تو حمزہ وصل نہیں. کہاں پہ حمزہ وصل ہے؟ ینہا میں. نہ نہ نہ، آپ الف مقصورہ کہہ رہی ہیں، تو الف مقصورہ تو بیٹا وہ ہوتا ہے کہ جس عربی کے بعد. زبان میں یہ جو ینہا لاسٹ میں ہے نا، یہ بنی ہوئی ہے، ہم اس کو عربی زبان میں الف مقصورہ کہتے ہیں. ٹھیک جی، ٹھیک. ٹھیک ہے، جی عربی ٹھیک. زبان میں اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. جی ٹھیک. تو ینہا سے کیا بنے گا؟ انہا. اچھا، لقیہ کہاں پہ ہے حرف علت؟ یہ لگ آخر میں. آخر پہ. تو یہ کیا بنے گا؟ القی. یہ ہٹ جائے گی. یعفو، اب شروع میں بھی ہے، نہیں عفو ہے نا، یہ تو وہ ہے مضارع کی. عفو کہاں پہ ہے؟ آخر میں. تو کیا بنے گا؟ آخر پہ. اعفو، اوفو. اعفو، اعفو. ٹھیک ہے. یمشی، امشی بنے گا. امشی، یہ ہٹ جائے گی اور الف آ جائے گا. وزنا، آغاز میں اب زن یا زن. ٹھیک ہے، کس کو وزن کرو. مالا، اور مل. ٹھیک ہے. مل، مل. ٹھیک ہے، وہ جملے کی مناسبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کو آرڈر دینے. وقع، کی. قی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یعیشو، عیش. عیش، عین و شین، عیش. اتقا، عیش. تقی. تقی. ٹھیک ہے، بالکل. اشترا، اصل ورڈ ہے شرع. اشتو، یہ اشتری. شرع، تو اس سے کیا ہوگا؟ اشتری. 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 تو مطلب کیا ہوگا؟ یہ آخری نہیں رہے گی. اشتری.
اشتر بن جائے گا نا ایک قسم کا. باع بیع. بیع. علو کیونکہ یہ علو تو مضارع بنایا ہے نا، علو سے کیا بنے گا؟ اول. عل. یملی. اول. عمل. مل. عملی. عملی ٹھیک ہے بالکل عملی. آگے فہم المسموع سمع الخبر ثم جب، یہ کہاں ماذا اشترى المجلس، یہ آپ کو سر نے کبھی فہم المسموع کروایا ہے پہلے؟ جی کیا؟ بیٹا اب یہ یہاں پہ ٹاپک ہے فہم المسموع، ٹھیک ہے؟ فی ای بلد مجلس مدینہ برسبین، ٹھیک ہے؟ اب ایکچولی کیونکہ میں نے آپ سے پہلے لی ہے سیکنڈ سیمسٹر کی کلاس، ابھی تک مجھے ایسا کوئی ملا نہیں ہے وہاں پہ سوال جس کے اندر پیسج جو ہے نا سننے والا ہو اور اس سے پھر جواب دینے ہو. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو پہلے کبھی پیپر میں ایسا کوئی سوال آیا ہے جس کے لیے کوئی آڈیو ریکارڈنگ لگانی ہو اور پھر اس کے جواب ہوں؟ نہیں نہیں، ایسا کبھی سوال نہیں آیا. اور نہ سر نے کروایا ہے؟ اس طرح کے سوال لگتا نہیں ہے کہ آیا. سر تو کراتے رہتے ہیں جو اہم ہوتا ہے، جو معلوم ہو. تو ٹھیک ہے، میں اس اس لیے طرح کے پوچھی سوال کیونکہ کبھی بیٹا معلوم یہ نہیں جو ہے نا آتا من ہے. مشکل التی تواجہ المدینہ، یہ ایسے ہے گویا کہ کوئی پیسج جو ہے نا کوئی مقالہ اس نے ویسی ریکارڈنگ کر کے پڑھا ہے اور پھر نا اب یہ ان سوالوں کے جواب چاہتا ہے. مطلب یہ آپ کے پچھلے ٹاپک سے نہیں ہے، جو اوپر ہم نے ابھی پورا پڑھا ہے نا اس سے نہیں ہے. جیسے وہ کہتا ہے کہ جو میٹنگ ہے کس ملک میں ہوتی ہے برسبین کی، من مشکل التی تواجہ المدینہ کہ وہ شہر کس پریشانی کا سامنا کر رہا ہے، ماذا اشتری المجلس اس کمیٹی نے کیا چیز خریدی. اس طرح کے سوال نہیں آتے. یہ بڑی سین بس ٹھیک ہے آگے آ جائیں. یہ تو آپ کو آتے ہیں این تعیشو کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں، یہ تو آتے ہیں تکلم کے نا. جی جی. آپ کہاں پہ رہتے ہیں؟ این تعیشو فی المدینہ ام فی الریف. ریف ہوتا ہے یہ جو شہر کا باہر والا حصہ ہوتا ہے نا، بالکل جو گاؤں نہیں کہہ سکتے ایز سچ، کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے اردو ہی نہیں یاد آ رہی اس کی. شہر کے نواحی ارد گرد جو ہوتے ہیں گاؤں ہی بن جاتے ہیں، لیکن نہ وہ شہر ہوتے ہیں نہ گاؤں ہوتے ہیں ایکچولی. خیر ہمارے پاس وہ گاؤں ہی بن جاتے ہیں. ریف ویسے یہ ہوتے ہیں جو یعنی کہ بالکل شہر کے کونوں پہ ہوتے ہیں. ثناء مدینہ کہہ سکتے ہیں. فی المدینہ این تعیشو فی المدینہ، ٹھیک ہے. حل تعیشو فی مدینہ کبیرہ ام صغیرہ. پہلے کا آنسر ہوگا عائش فی المدینہ، دوسرے کا آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں چھوٹے شہر میں رہتے ہیں؟ عائش فی مدینۃ کبیرہ، میں ایک بڑے شہر میں رہتا ہوں. حل تعیش فی احدی الدول الصناعیہ، کیا آپ کسی انڈسٹریل ملک میں، ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہیں؟ چلو جی.